تو پہلی مثال تو میں نے لکھوا دی، راہ سے شاہراہ. دوسری لکھیں جی سوار سے، جیسے سوار سے شاہ سوار. اور جیسے پر سے شاہ پر. شاہ پر عموماً اور شاہ سوار عموماً الف کے بغیر ہی لکھ دیتے ہیں، یعنی شاہ سین اور ہے بس. جیسے نائی سے شہنائی. کبھی کبھی لفظ خر اور لفظ دیو کا اضافہ کر کے بھی تفخیم کا معنی حاصل کیا جاتا ہے. ایک تو شاہ اور شاہ لگاتے ہیں نا، پہلا طریقہ جو عام طریقہ ہے. جیسے مگز سے خر مگز. اب بہت بڑی مکھی آ گئی تو وہ خر مگز کہیں گے آپ. اور یہ خر دماغ بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا وہ منفی کے معنی میں زیادہ تر آتا ہے لیکن. اور دوسری مثال لکھیں جی جیسے مردم سے دیو مردم. تو لفظ شاہ یعنی جو کبھی اس کے الف ختم کر دیتے ہیں شاہ رہ جاتا ہے، اور خر اور دیو وغیرہ کا استعمال کر کے اس کے تو مردم لوگ اور دیو مردم سے مراد یعنی وہ بہت ہی ان کو بڑھایا ہے، اس میں کلانی اور بڑائی بیان کی ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کسی اسم کے آخر میں یائے تنکیر کا اضافہ کر کے تفخیم کا معنی مراد لیتے ہیں. تو اس وقت یہ یائے تنکیر پھر نہیں رہتی، یائے تفخیم بن جاتی ہے. پہلے تو یہ یائے تنکیر ہوتی ہے لیکن جب اسم کے ساتھ لگتی ہے اور خاص معنی اس کا وہ مقصود ہوتا ہے تو پھر گویا یہ یائے تفخیم بن جاتی ہے. جیسے ہم اردو میں کہیں کہ زید ایک ایسا شخص ہے کہ وہ اپنے زمانے میں اپنی مثال نہیں رکھتا. تو اس کو جب آپ فارسی میں ترجمہ کریں گے تو جو شخص ہم نے کہا اس کے ساتھ یا لگا دیں. زید شخصیست، شخص است کو ایسے پڑھتے ہیں شخصیست، الف کو غائب کر دیتے ہیں. زید شخصیست کہ در زمانہ خود، خود کا مطلب اپنا ہوگا کہ در زمانہ خود نظیر نہ دارت. تو یہ جو شخص سے اس میں یائے تنکیر جو ہے اب یہاں یہ تفخیم کا فائدہ دے رہی ہے. تو عموماً جو ہے وہ شاہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تفخیم کے لیے. اب معنی کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوگا کہ ایک آدمی ہے جی سوار، تو آپ شاہ سوار کہیں گے تو وہ بڑا شاہ سوار ہوگا، یعنی آپ نے اس کی عظمت بیان کی کہ اس جیسے تو استادوں کا استاد ہے. ایک پر ہے، چھوٹا سا پر ہے چڑیا کا، اور ایک پر ہے جی اس کا شاہین کا، تو وہ بہت بڑا ہے، شاہ پر ہے. اور ایک چھوٹی سی نے ہے، نائی یا نے کہہ لیں، بانسری ہے، تو ایک بڑی ہے شاہ نائی. ویسے تو نئے اور نائی کا لفظ تو بانسری کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں اس ساز کو تھوڑا سا الگ کر لیا گیا ہے. اور ایک تو اس کے بجانے کا طریقہ بالکل سیدھا، یعنی کہ بانسری بھی ایک سیدھی ہوتی ہے اور ایک آڑی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ اس میں بجائی جاتی ہے شاہنائی. دوسرا یہ ہے کہ اس کے آگے وہ ہارن کی شکل ہوتی ہے اور اس کے ساؤنڈ کا جو ہے وہ سسٹم الگ ہے. تو ہمارے ہاں اس میں فرق کیا جاتا ہے. تو ایران میں ہو سکتا ہے وہ نائے کا لفظ اس پر ہی بولتے ہوں.
ایسے تو بانسری کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے استاد بسم اللہ خان مرحوم، وہ شہنائی میں سب سے بڑا نام ہے، استاد بسم اللہ خان مرحوم. زید شخصیست کے در زمانہ خود نظیر نہ دارد. اب انشاءاللہ کل ہم جملہ اسمیہ شروع کرنے سے پہلے کچھ جمع بنانے کے جو قاعدے ہیں معروف وہ پڑھ لیں گے، تو اس کے بعد پھر ہم جملہ اسمیہ کی طرف منتقل ہوں گے انشاءاللہ. تو اب مال ہمارا کافی جمع ہو چکا ہے، تمارین کی طرف ہم جلد ہی بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دکھنے میں لگتا ہے کہ بہت زیادہ سبق ہے، لیکن یہ ہر عنوان کی اپنی ایک الگ وہ پہچان ہوتی ہے. تو وہ جب موقع آتا ہے تو خود بخود ذہن میں آ جاتے ہیں کہ یہ حرف بھی لگتا ہے، یہ حرف بھی لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ذرا اونچی آواز سے تھوڑا سا دہرا لینا چاہیے، اپنے ذہن کو تھوڑا سا یہ بتا دینا چاہیے کہ آج یہ بھی پڑھا ہے، آج یہ بھی پڑھا ہے، یہ مثالیں پڑھی ہیں. مثالوں کو ذرا ذہن میں بٹھا لینا چاہیے. عموماً اساتذہ فرماتے ہیں کہ درس میں جو آپ مثالیں پڑھتے ہیں تو وہ بالکل زبانی یاد کر لینی چاہیے، رٹ لینی چاہیے، تاکہ جب دوسروں کو آپ پڑھا رہے ہوں تو وہی مثالیں آپ کے ذہن میں ہوں. تو وہ جیسے اب لکھی ہوئی کوئی چیز سامنے پڑھی بھی ہو تو آٹومیٹکلی جو کچھ ہم نے پڑھایا ہوا ہے وہی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے فوراً. تو وہ اسی لیے آ جاتا ہے کہ ہم نے اس کو یاد کیا. تو انشاءاللہ جمع کا ایک قاعدہ تو بتایا ہوا ہے کہ الف نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور بے جان چیزوں تو ہا کا اضافہ کر دیتے ہیں. عموماً قاعدہ تو یہی، لیکن کچھ ضروری امور اس میں پھر انشاءاللہ کل بتا دیے جائیں گے. تو آج کا درس اختتام پذیر ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.